اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ درود پڑھنا برکت ہے، معصوم کا فرمان ہے، جو زمین پہ ہم پہ درود پڑھے آسمان والے ان پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مل کے پڑھو آل محمد کی بارگاہ درود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں، یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں عجل فرج آل محمد، یہ آپ کے امام کا فرمان ہے۔ جو غیبت میں ہمارے بیٹے کی اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ مل کے درود پڑھو سردار کی بارگاہ میں۔ مومن موالی، عہدیدار، عزادار، ماتمیان، ہم سب منتظمین آپ کو لاہور والی شہزادی کی نگری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ کا سفر عشق ہے، یہ مجاہدانہ سفر ہے۔ ایسے کون نکلتا ہے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے؟ یقیناً یہ سنت ہے عاشقوں کی جو آپ ادا کر رہے ہو۔ ہمارے اس مکتب میں نسبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ امید ہے میں آپ تک بات پہنچا پاؤں گا، مشکل نہیں بات کروں گا، آسان تاکہ آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ نسبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مثلا ہم کپڑے کی دکان پہ گئے، وہاں سے میں نے اس کپڑے کے تھان سے، دکان سے، اس تھان سے سوٹ خریدا۔ سالار صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے اسی تھان سے علم عباس کا کپڑا خریدا۔ تھان ایک ہے، دکان ایک ہے، نیت میں فرق ہے۔ انہوں نے علم کا کپڑا، میں نے اپنے جسم کا سوٹ۔ میرا جسم کا سوٹ وہ مقام نہیں رکھتا جو غازی کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ وہ علم نہیں جو کربلا میں تھا، یہ اس کی شبیہ ہے، یہ نسبت ہے۔ اس کا مطلب جس کو اہم پیغام ہے، بیٹیاں، بچیاں، مائیں، بہنیں، جوان جتنے بھی تشریف فرماؤ بیٹے، یہ پیغام وصول کرنا۔ اس کا مطلب ہے جس چیز کو کسی چیز سے نسبت ہو جائے۔ بڑی مختصر سی گفتگو آپ سے کریں گے، زیادہ طویل نہیں، صرف آپ کو ایک پیغام دینا ہے۔ یہ جو لنگر کیا آپ نے، یہ جسمانی لنگر تھا، اب آپ کو روحانی لنگر دینے لگے۔ کپڑا علم عباس کے ساتھ مس ہوا، نام ہوا، نسبت ہوئی، بلندی پہ پہنچ گیا۔ بٹھے پہ گئے، میں اور سالار صاحب، اپنی مثال سالار صاحب کی دیتا ہوں۔ میں نے اینٹیں خریدی، میرے سے بٹھے والے نے پوچھا جی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے اینٹیں چاہیے، میں نے گھر بنانا ہے۔ سالار صاحب سے پوچھا آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا امام بارگاہ بنانی ہے، مسجد بنانی ہے۔ بٹھا ایک، اینٹیں ایک، نسبت مختلف ہے۔ ایک اینٹ کو میرے گھر سے نسبت ہو گئی، ایک اینٹ کو مولا کے گھر سے نسبت ہو گئی، فرق ہو گیا۔ جس کو میرے گھر سے نسبت ہے، آپ کا اور میرا اور دنیا کا وہاں آنے کا انداز اور ہوگا۔ جس اینٹ کو، جس جگہ کو امام سے نسبت ہو جائے گی، اس کا انداز جانے کا اور ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ چیز جڑ گئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کپڑا، اینٹ، سینکڑوں مثالیں ہیں، دی جا سکتی ہیں۔ جو میں آپ کی خدمت میں پیغام جھنگ والوں دینا چاہتا ہوں، ہم سب کے ساتھ بھی آل محمد کی نسبت جڑی ہے۔ نہیں پہنچا پائے ہوا، تھکے بیٹھے ہو، رات کا ٹائم ہے، سفر بھی کافی کر کے آئے ہو، لیکن پیغام بڑا کمال ہے۔ پھر بعد میں کہو کہ سید ممبر پہ گفتگو کر رہا تھا تو ہمیں اس وقت تھکاوٹ اور نیند بڑی تھی۔ کوئی بات نہیں، بندہ سوتا ہی رہتے، ہم تو مسلسل جاگ رہے ہیں، قافلوں پہ قافلے، قافلوں پہ قافلے آ رہے ہیں، تو کوشش کیجئے یہ پیغام وصول کیجئے۔ عرض کر رہا ہوں ہمارے ساتھ بھی نسبت جڑی ہے، ہم علی والے ہیں، نسبت جڑی ہے۔ ایک وہ ہے جس کے ساتھ نسبت علی اور علی کے گھرانے کی نہیں، ایک وہ ہے جس کے ساتھ نسبت علی اور علی کے گھرانے کی ہے۔ اس کا مطلب جس کے ساتھ نسبت جڑ جائے وہ عام نہیں ہوتا، وہ کمال ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ آل محمد کی نسبت جڑی ہے، ہمیں کمال پہ آنا ہے۔ کیسا کمال آنا ہے؟
ہم نہ کہیں ہم علی والے ہیں، دنیا ہمارے کردار کو دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ آئیے اگر کہیں کمی ہے، کوتاہی ہے، اس نسبت کی حقیقت کو نہیں حاصل کر رہے، مل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی سوچتے ہیں کہ اس نسبت کی حقیقت تک کیسے پہنچے۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو بلند کرنا ہے۔ ابھی ہم بلند نہیں، ابھی ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے معاملات پہ ہم اپنے آپ کو عجیب ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی نسبت کو کمال پہ لے جانا ہے۔ کرنا کیا ہوگا؟ 5 کام بتا رہا ہوں جنگ والوں، یہ دعا بھی سمجھنا، دعا بھی سمجھنا، اور کوشش کرنا اس کو ذہن سے نہ نکالنا۔ 5 کام۔ تم عام نہیں ہو، تمہارے ساتھ آل محمد کی نسبت جڑی ہے۔ اپنے دل میں جس میں آل محمد رہتے ہیں کوشش کرو ان کو رکھو، کسی اور کو نہ آنے دو۔ تو میں نے مشکل بات تو نہیں کی۔ ایک دل ہے نا پورے جسم میں، اس دل میں صرف آل محمد کی محبت ہو، علی اولاد علی کے گھرانے کی محبت ہو، کوئی اور محبت نہ آئے۔ اگر کوئی اور محبت آئی ٹینشن ہوگی، پھر نسبت کمزور ہوگی۔ اگر صرف ان کی محبت رہی تو نسبت کمال ہوگی۔ سوچے آئیں گے اگر کسی اور کی محبت ہوئی میں اس کو کیسے راضی کروں۔ اگر آل محمد کی محبت ہوگی تو سوچ نہیں آئے گی، خوشی ہوگی، یہ راضی ہیں تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلا کام، بابا دل کو پاک صاف رکھو۔ دوسرا کام، 5 کام بتانے ہیں۔ دوسرا کام، اپنی آنکھوں کو پاک صاف رکھو۔ بچاؤ، تمہارے ساتھ نسبت جڑی ہے، بچاؤ۔ دیکھو جہاں بھی جاتے ہو غازی کا علم نظر آتا ہے، جھوک کے سلام کرتے ہو نا۔ گزر رہے ہو کسی گھر کی چھت پہ لگا ہو، بڑے خوش ہو کے سلام کرتے ہو۔ یہ وہ علم تو نہیں ہے، صرف اس کے ساتھ نسبت جڑی ہے۔ جس کے ساتھ نسبت جڑ جائے وہ لائق سلام ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ آل محمد کے کرم کی نسبت جڑی ہے۔ اگر علم لائق سلام ہے، آپ بھی اتنے لائق سلام بنو، امام آپ پہ سلام کرے۔ کیا کرنا ہے؟ جن آنکھوں سے غازی کا علم دیکھنا ہے ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھنا۔ میرا خیال ہے مشکل بات ہے، پریشان ہو گیا ہیں؟ ناراض ہو گیا تو بات سمیٹ لیتا ہوں۔ بابا روحانی لنگر میں دینا چاہتا ہوں، کوئی تھوڑا سا لے جاؤ۔ دوسرا کام، اپنی آنکھوں کو پاک رکھو۔ کیوں؟ نسبت جڑی ہے۔ تمہاری آنکھیں عام آنکھیں نہیں، کربلا کی مٹی کو دیکھتی ہیں، کربلا کی زیارت کرتی ہیں، زلزلہ کی زیارت کرتی ہیں، تعزیے کی زیارت کرتی ہیں، سیج کی زیارت کرتی ہیں۔ جو آنکھیں یہ زیارتیں کریں وہ پھر جھوٹی دکھاوے والی چیزیں نہیں دیکھتی، اپنے آپ کو پاک رکھتی ہیں۔ 2 کام۔ تیسرا کام، آپ میں ہم سب جس دور میں بھی ہوں ہم سب امام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ کس امام کا؟ زمانے کے علی کا، وقت کے امام کا، معصوم کا فرمان ہے۔ ہر دور میں ہر ذی روح اپنے زمانے کی حجت کا صدقہ کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو ہمارا پیٹ ہے نا، شکم، کہیں بھی کھائیں ہم ان کا صدقہ لنگر نیاز تبرک سمجھ کے کھاتے ہیں، چاہے گھر میں کیوں نہ کھائیں۔ کوشش کرو ان کا صدقہ جو کھاؤ، جس پیٹ میں یہ صدقہ جائے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے۔ نسبت جڑی ہے۔ 3 کام۔ چوتھا کام، آپ کن کے سہارے چل کے آئے ہو؟ ظاہری جسم میں قدموں کے سہارے، قدم آپ کو لے کے آئے نا۔ بی بی کی بارگاہ جاؤ گے پرسہ کرو گے، ایسے ہے نا۔ امام بارگاہ بھی جاتے ہو، پرسہ کرنے جاتے ہو، امام بارگاہ مجلس سننے جاتے ہو۔ کوشش کرو نسبت تمہارے ساتھ جڑی ہے آل محمد کے گھرانے کی، جو قدم امام بارگاہ چل کے جائیں وہ حرام پہ نہ جائیں۔ کوئی بھی دوست تمہیں بلایا، آؤ یار فلاں جگہ چلتے ہیں، آؤ فلاں مقام پہ چلتے ہیں، کہو نہیں، ہمارے قدم عام نہیں، ہمارے قدم تو امام کی بارگاہ جاتے ہیں، ہمارے قدم تو کربلا جاتے ہیں، ہمارے قدم تو نجف جاتے ہیں، ہمارے قدم لاہور بی بی پاک دامن کی بارگاہ جاتے ہیں۔ جو قدم پاکیزہ جگہوں پہ جائیں وہ قدم حرام پہ نہیں جاتے۔
پانچواں کام، نئی چیزیں ہیں، جوان پریشان بیٹھے، سید منبر پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پانچواں کام سالار صاحب بہت اہم کام ہے، آل محمد سے جو بھی محبت میں کام کرو، آل محمد پہ احسان نہ لگاؤ۔ میں نے ماتم کیا، میں نے لنگر پکایا، میں نے لنگر کھلایا، میں نے امام بارگاہ بنوایا، اس میں کو دفن کرو۔ میں نا مولا کا کرم تھا، مولا کی شفقت تھی، مولا کی عنایت تھی، میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کے لیے کچھ کر سکوں؟ یہ سرکار کا کرم ہے۔ میں نا یہ جو میں ہے یہ نسبت میں رکاوٹ ہے کمال پہ پہنچنے کے لیے، میں نا تو ہی تو۔ ایک بندہ تیری مولا حسین علیہ السلام کے پاس آیا، فرزند رسول میرے پاس آپ کے چاہنے والے آئے تھے، سرکار میں نے آپ کے چاہنے والوں کو گھر میں عزت کے ساتھ بستر پہ بٹھایا، سرکار میں نے ان کو لنگر پیش کیا، سرکار میں ان کو اپنے گھر کے بستر کے اوپر جا کے بٹھا رہا۔ سرکار فرماتے تو کیا چاہتے میں تیری تعریف کروں کہ تو نے اتنا بڑا کام کیا؟ سرکار میرا دل یہی تھا کہ آپ کہیں گے واہ 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 تیرا امام حسین بادشاہ۔ فرماتے ہیں میں پڑھ بیٹھا ہوں کتابوں میں، امام فرماتے ہیں تو شکر پڑھ، تیرے پاس میرے چاہنے والے آئے، جو ہی تیرے بستر پہ انہوں نے قدم رکھا تیرے گناہ بھی معاف کر دیا اللہ نے۔ جو ہی میرے چاہنے والوں نے تیرے گھر سے ہمارا صدقہ لنگر نیاز تبرک کھایا، تجھے پتہ ہی نہیں تیرے بڑوں کو بھی معافی مل گئی۔ اس کا مطلب اس گھرانے پہ احسان نہیں کرنا، اس گھرانے کا احسان سمجھنا ہے۔ یہ 5 کام ہے، سنبھال کے رکھنا، بہترین کام آئیں گے زندگی میں، ہمارے ساتھ نسبت جڑی ہے، انشاءاللہ اس نسبت کا نتیجہ بہت جلد اللہ ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں دکھائے گا۔ سرکار آئیں گے، دل چاہتا ہے سرکار کا چہرہ دیکھے، دل چاہتا ہے۔ سرکار کے بارے میں کچھ سنا بھی ہے؟ بولو یار، جنگ والے ہو، اور کبھی سرکار امام مہدی امام زمانہ کے بارے میں کچھ سنا بھی ہے؟ کچھ سارے ہلاؤ، یہ کرو یوں کرو، اور کبھی سنا ہے؟ نہیں آشنا، لگتا ہے آشنا نہیں۔ چلو، اللہ نے اپنے حبیب کی اولاد میں سے 12 امام ہمارے لیے بھیجے۔ پہلا امام مولا علی، دوسرا امام امام حسن، تیسرا امام امام حسین، چوتھا امام امام سجاد، پانچواں امام امام باقر، چھٹے امام امام جعفر صادق، ساتواں امام امام موسیٰ کاظم، آٹھواں امام امام علی رضا، نویں امام محمد تقی، 10ویں امام علی نقی، 11ویں امام حسن عسکری، 12ویں امام امام مہدی علیہ السلام۔ یہ جو 12واں امام ہے نا، 11 آئے ہیں، 12ویں نے آنا ہے۔ جس سردار نے دیکھو ہمیں اللہ چاہتا علی کے دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا کربلا والے سردار حسین کے دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ نے ہمیں جس دور میں پیدا کیا وہ دور تھا امام مہدی کا۔ اگر ہم علی کے دور میں ہوتے علی کے ساتھ ہوتے، کربلا والے دور میں ہوتے ہم کربلا والے سردار کے ساتھ ہوتے۔ اللہ نے جس دور میں پیدا کیا تو ہم انشاءاللہ اپنے امام زمانہ امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ سرکار آئیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، ائمہ کا وعدہ ہے، ہمارا بیٹا آئے گا۔ جب آئے گا دنیا میں عدل قائم ہوگا، دنیا میں انصاف کا بول بالا ہوگا، دنیا میں بکری اور شیر کٹھے پانی پئیں گے، دنیا میں ظلم ختم ہو جائے گا، جھوٹ فریب مکاری فراڈ دھوکہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے ولی کی طاقت اتنی ہوگی پوری کائنات میں، یہ سب حرام کام ختم۔ اتنا کمال ہوگا، ہماری آج عورتیں ڈرتی ہیں مردوں سے، لیکن جب امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، رسول فرماتے ہیں عورت حج کرنے کے ارادے سے جائے گی، کسی مرد کی جرت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ یہ دور ہے سردار کا، انشاءاللہ آئے گا۔ یہ تو لکھا ہے سنی شیعہ کتابوں میں، اب شیعہ کتابوں میں جو لکھا ہے میں وہ بھی بتاتا جاؤں۔ لکھا ہے جب امام مہدی آئے گا مومنوں کو ان کا حقیقی مقام دے گا،
پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا اگر کوئی اس کا انتظار سچے دل سے نیک سیرت بن کے کرتا ہوگا، اس کا پہلا قدم وہی ہوگا جہاں وہ ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا۔ پوچھا گیا سرکار اگر بستر پہ رات کو سو رہا ہوا کیسے پہنچے گا؟ اچانک جو آنا ہے۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں بھی سو رہا ہوگا بما بستر اللہ اس بندے کو کعبے بلا لے گا۔ بندے کہتے ہیں سید یہ کیسے ممکن ہے بندہ کہیں سو رہا ہو بما بستر کعبے پہنچ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور بابا قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن میں ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے آصف بن برقیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے۔ اگر ایک نبی کا وسیع تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بلا سکتا، کنیزہ نہیں بلا سکتا؟ آئیں گے، یہ وعدہ میں نہیں کر رہا، معصوم نے کیا ہے، رسول کے بیٹے نے۔ اور سلار صاحب بس اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، آخری گفتگو کا آج کی اس نشست کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ پوچھا گیا سرکار جو مر گیا دنیا سے چلا گیا وہ کیسے پہنچے گا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس مقام پہ دفن ہوگا میرا مہدی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، سرکار ان کو اپنے ساتھ لشکر میں شامل کریں گے۔ ایک دعا بھی ہے، آپ کو اگر پڑھنی ہو تو لے کے جائیے گا جھنگ والوں، دعائیں تو بہت اچھی اچھی کتابوں میں موجود ہیں، مگر یہ وہ دعا ہے جو رسول کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے دنیا کو تعلیم فرمائی، اللہم محمد و اجل فرج علیہ۔ ویسے مجھے سلار بڑا افسوس ہو رہا ہے، سارا دن کے جلسے چل رہے ہیں، مجالس چل رہی ہیں، امام زمانہ کا تذکرہ نہیں ہے، یقین کیجئے دکھ ہو رہا ہے۔ جس کی ہم ریت ہے، جو ہمارا سردار ہے، اس کے بارے میں گفتگو بہت کم ہے۔ ایسے بیچارے سن رہے ہیں حیران ہو کے، جوان اور جتنے بیٹھے ہیں جیسے کوئی پہلی دفعہ ان کو بتا رہا ہوں کس کا قصور ہے، ممبر کا بتایا نہیں، ہر بندہ وارہ پڑھنے آیا، پیسے جیب میں لیے، یہ گیا وہ گیا۔ اور نہیں یار، پیسے بھی لو، چلو جو تمہاری مرضی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کو بتاؤ تو صحیح نا۔ ذکر تو ہے ان ہستیوں کا خوبصورت، کیونکہ ہستیاں خوبصورت ہیں، لیکن ذکر ادھورا ہے جس ذکر میں فکر نہ ہو، کوئی نہ کوئی سوچ تو ہونی چاہیے نا، سوچ نہیں دی جا رہی۔ لو جی، ساری دعائیں اہم، سب سے اہم دعا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں مائیں بہنیں آپ جو پڑھی لکھی بچیاں ہو، بابا ضرور لے کے جانا ہے، بہترین دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا جو شخص مرد یا عورت روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا، ہم وعدہ کرتے ہیں جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی میرا بیٹا قبر پہ آ کے اٹھائے گا۔ اب اٹھانے کا انداز بھی دیکھ لو، بندی کو سرکار اٹھائیں گے، بندہ اور بندی دائیں بائیں دیکھیں گے، کھبے سجے ویکھن گے تے مولا پوچھن گے کنوں ویکھ رہے ہو؟ او مولا کتنے نے ساڑے جنہیں سانو دفنایا سی؟ وہ کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں؟ وہ ماموں چاچا بابا ماما نانا فلانا وہ رشتہ دار کہاں ہے؟ سرکار فرمائیں گے اگر تیرا کوئی ہوتا تو یہ میت نہ کہتا، سب نے رشتہ توڑ دیا، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت، سب رشتہ توڑ کے چلے گئے، تو کہتا ہے ہمارے اپنے کہاں ہیں؟ تیرا اپنا کوئی نہیں، اصل میں تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ انشاءاللہ وہ سردار آنے والا ہے، صبح صبح اٹھ کے اپنے آنے والے سردار کو سلام کیا کرو۔ اچھی بات ہے سرکار کو صبح صبح السلام علیکہ یا صاحب الزمان، السلام علیکہ یا امام زمان، ضرور سلام کیا کرو۔ او بابا سلام کرنا جن کی شریعت میں سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ خوش نصیب ہے بندہ جس کو امام بھی کہیں گے میرا بھی تجھ پہ سلام ہے۔ اور کوشش کیا کرو 5 کام جو میں نے بتائے ہیں وہ کرنا، انشاءاللہ ضرور بالضرور آپ کو خواب میں امام کی ملاقات اور زیارت ہوگی۔ کوشش کیا کرو باوضو ہو کے سویا کرو، رات کو سونے سے پہلے جوان ہو، جوان تو ویسے ہی ماشاءاللہ باکمال ہوتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرو تاکہ ملاقات کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو بن جائے گا۔ انشاءاللہ مولا ملیں گے اور اللہ ہمیں مولا کے قابل بنائے۔ دعا کرتا ہوں، میری دعا ہے اللہ پروردگار خالق کون و مقام مالک ارض و سما اس مقدس ذکر کا صدقہ
اس مقدس مہینے کا صدقہ ہمیں امام مہدی کی زیارت کے قابل بنائے. خداوند عالم ہمیں امام مہدی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. مالک ارض و سما، مالک کون و مکان، اس ذکر کا صدقہ، اس مہینے کا صدقہ، اس پاک بارگاہ کا صدقہ جہاں یہ آئے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ یہاں مسجد بننی ہے، آتے جاتے رہو گے، دیکھنا ایک دن یہاں مسجد بنے گی، مسجد جم کران، امام بارگاہ بھی بنے گا، مدرسہ بھی بنے گا، بہت بڑا سیٹ اپ بنے گا. خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اس مسجد میں ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں. ہاں، اور دعا ہے پروردگار عالم جو ورثہ سادات و مومنین دنیا سے چلے گئے، اس ذکر کا صدقہ جہاں جہاں دفن ہے ان کی قبروں پہ بھی امام مہدی آئے، قبروں سے ان کو اٹھا کے کہے اٹھو میں آ گیا ہوں. مالک ارض و سما، مالک کون و مکان، جو بے اولاد ہیں اس مقدس ذکر کا صدقہ ان کی جھولیوں میں ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں، مہدی کے لشکر کا سپاہی عطا کر، کنیزہ عطا کر. جو پریشان حال ہیں ذکر کا صدقہ ان کی پریشانی دور فرما. امام زمانہ کی وجود اقدس کی برکت کا صدقہ ان کی ٹینشنیں دور فرما. جو یہ نیک شرعی حاجات رکھتے ہیں امام زمانہ کے صدقے خداوند قبول فرما. یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں ان کے اس سفر عشق کو 4 چاند لگا دے، ان کی تائید فرما روحانی طور پر، ان کی دل کی آنکھیں کھول دے. یہ کہتے کہتے نہ دنیا سے چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، بلکہ مولا کہیں میرا نوکر میرا ناصر میری کنیزہ. دل کی آنکھیں کھول دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج شریف.